بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 129 ملاحظہ فرمائیں۔ مسٹر فور مین، میں نے کہا مجھے تمہارے نام سے کوئی غرض نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم فور مین بھی نہیں ہو، لیکن ایک شام تم نے دیگر 5 افراد کے ساتھ مل کر مجھے لکڑی کے ایک کریٹ میں پیک کیا تھا، وہ بھی تمہاری طرح نقلی فور مین تھے۔ ان میں سے 2 مجھے ٹرک میں ڈال کے روانہ ہوئے لیکن لوٹ کر نہیں آئے تھے، باقی 3 کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، وہ بولا۔ میں نے سگریٹ کو فرش پر رگڑ کر بجھایا اور کھڑا ہو گیا۔ ابھی وقت ہے یاد کرو وہ لوگ کون تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ وہ سیدھا بیٹھا اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھتا رہا۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، اس میں بھی ایک فانوس کا ڈھانچہ معلق تھا۔ اس کے ہر سمت پھیلے ہوئے بازو یقیناً پیتل کے ہوں گے لیکن اب لوہے کے ہی نظر آتے تھے۔ میں نے رسی کا ایک سرا اوپر اچھالا اور دوسری طرف کھینچ لیا۔ دوسرے سرے کا پھندا بنا کے میں نے رسی کو کھینچا، آہستہ آہستہ گرا اوپر پہنچ گئی اور فانوس کو چھت سے معلق رکھنے والے پائپ کے گرد جم کر سخت ہو گئی۔ وہ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ اچانک اس نے مجھ پر حملہ کیا لیکن اس بار میں غافل نہیں تھا۔ میں نے لات ماری جو اس کے سینے پر پوری قوت سے پڑی۔ وہ کرا کے الٹ گیا اور فرش پر جا پڑا۔ اسی رسی میں سے ایک کو پھانسی دوں گا، میں نے کہا اور اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ لایا۔ رسی کے جھولنے والے سرے کو میں نے دوبارہ فانوس کے اوپر گزارا اور پھر دوری ہو جانے والی رسی سے لٹک کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ جب میں نے پھندا بنایا تو اس کی صورت پر دہشت کے آثار پہلی مرتبہ نمودار ہوئے۔ چلو اٹھو، میں نے کسی جلاد کی طرح اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ میں اسے پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اچانک اس کے سر پر مکہ مارا۔ وہ چکرا کے گرا تو میں نے اس کے دونوں پاؤں کے پنجے اٹھائے اور رسی سے باندھ دیے۔ پھر میں نے دوسرے سرے کو کھینچنا شروع کیا۔ وہ اوپر اٹھنے لگا، میں رسی کو کھینچتا گیا یہاں تک کہ وہ زمین سے 3 فٹ کی بلندی پر الٹا جھولنے لگا۔ باقی رسی کو میں نے ایک دروازے کے ہینڈل سے باندھ دیا۔ دلاور تم کو چھوڑے گا نہیں، اس نے مجھے غلیظ گالی دی اور ہاتھوں سے اوپر اٹھ کے رسی کو تھامنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ زمین تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ محض جسم کی طاقت سے خود کو الٹا کے رسی کا سہارا بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے دھکیلا اور وہ پنڈولم کی طرح جھولنے لگا۔ بہت جلد یاد آ گیا اپنے باپ کا نام، میں نے کہا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ کون دلاور، اب میں جا رہا ہوں، تم اور باتیں بھی یاد کرنے کی کوشش کرو، اس طرح جسم کا خون سر کی طرف آ جاتا ہے اور سنا ہے یہ آسنیاں یاداشت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ میں واپس آ کے پوچھوں گا کہ کتنا یاد آیا۔ تم چیخنا چلانا چاہو تو اپنا شوق ضرور پورا کرو، تمہاری آواز بیٹھ جائے گی، کسی کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ میں دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ کوٹھیوں میں رہنے والے سو کر اٹھ چکے تھے لیکن باہر سے دیکھنے پر کئی انسانی آبادی کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ رہائشی علاقے سے گزرنے والی یہ مختصر اور تنگ سڑک عام آمد و رفت کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی اور بائی لین سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک کسی نے مجھے اس ویران کوٹھی میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو سامنے والی کوٹھی سے ایک کار نکلی اور مخالف سمت میں چلی گئی جسے خود مالک چلا رہا تھا۔ وہ کام پر پہنچنے کی جلدی میں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی۔ میں نے ایک شاپنگ لسٹ بنا لی اور انار گلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی پی او کے سامنے گاڑی روک کے میں نے پبلک ٹیلی فون سے رابعہ کو کال کی۔ ریسیور بیگم رضوی نے اٹھایا۔ ہیلو کے جواب میں نے کہا کہ رابعہ سے بات کرنی ہے۔ کون؟ تم سکندر؟ بیگم رضوی نے میری آواز فوراً پہچان لی۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ سوری آنٹی، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میں نے کہا۔ کیا فون آبزرویشن پر ہے؟ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہا۔ لیکن سکندر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کے اور انکل کے نقطۂ نظر سے غلط ہے، میں نے کہا، لیکن مجھے یہی ثابت کرنا تھا کہ اس کے سوا میں اور کچھ کر نہیں سکتا۔ مجھے آپ سب کی مدد پر بہت بھروسہ تھا لیکن زمانہ بہت خراب ہے آنٹی۔ سیدھی انگلیوں سے گھی پہلے نکلتا ہوگا، اب نہیں نکلتا۔ میری مشکلات میں اضافہ ہوا اور میں الجھتا چلا گیا کیونکہ میرے دشمن غیر قانونی حربے استعمال کرتے تھے۔ اینٹ کا جواب تو پتھر ہی سے دیا جا سکتا ہے نا؟ پتھر تمہاری عقل پر پڑ گئے ہیں، تمہیں کسی کا خیال نہیں، انہوں نے خفگی سے کہا۔ آپ لوگوں کے لیے میرا وجود پریشانیوں کا سبب تھا اور سب کی پریشانی بڑھ رہی تھی، میں نے کہا۔ آپ کے گھر میں سکون برباد ہو رہا تھا محض میری وجہ سے۔ انکل کشیدگی میں مبتلا تھے اور خطرہ آپ سب کو لاحق تھا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی، رابعہ کا خیال ہے تمہیں؟ بیگم رضوی نے کہا۔ کبھی غور کیا اس کی حالت پر کہ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے؟ آخر کتنی قربانی چاہتے ہو تم اس سے؟ اپنا سب کچھ تو گنوا چکی ہے وہ۔ سوچو ذرا وہ کتنی کامیاب وکیل تھی، اس کا اپنا گھر تھا، اپنی مصروفیات تھی۔ اب کیا ہے؟ نہ کہیں آتی ہے نہ جاتی ہے، اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی ہے۔ کہو تو کھا لیتی ہے، نہ کہو تو اسے خیال ہی نہیں آتا۔ مجھ سے چھپاتی ہے لیکن کیا اس کی آنکھیں بتاتی نہیں کہ وہ روتی ہے؟ اس کی صحت کتنی گر گئی ہے۔ آپ رو رہی ہیں، میں نے دل میں اٹھنے والی ٹیس کو دبا کے کہا۔ ایک ایس پی کی بیوی ہو کے ابھی سے ہمت ہار بیٹھی ہیں؟ رابعہ تو آپ کے پاس میری امانت ہے، میں سمجھتا تھا آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گی، اسے سمجھائیں گی کہ عقل سے کام لے، بھلا اس طرح مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں کس کس کو سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا۔
عقل میں تم سب افلاطون ہو، کسی کو مانتے ہو جو سمجھانا ہے اسے خود ہی سمجھا دو، یہ امانت کا بار مجھ پر مت ڈالو، ایک پولیس افیسر کی بیوی کسی مجرم کی امانت دار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے رابعہ کو آواز دی اور ریسیور رکھ دیا۔ چند منٹ بعد رابعہ نے فون اٹھا لیا۔ کیا بات ہے سکندر؟ وہ بولی۔ بیگم رضوی تم سے بہت خفا ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے یا تم سے؟ وہ حیرانی سے بولی میں نے کیا کیا ہے تم خود جانتی ہو۔ میں نے کہا آج رات میں تم سے ملنے آؤں گا تو بتاؤں گا، ایسی حماقت مت کرنا۔ وہ بولی یہاں پھر گارڈ پوسٹ کر دی گئی ہے اور غالباً سادے کپڑوں والا بھی ہیں جو باہر سے آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں۔ میں خود آ جاؤں گی۔ کہاں ملو گے تم؟ شام 6 بجے میاں میر صاحب کے قبرستان آ جانا۔ میں نے کہا گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی رکھنا، میں 6 اور 6:30 کے درمیان کسی وقت بھی آ بیٹھوں گا۔ یہ بتاؤ تم آج صبح دم انکل کے ساتھ مندر کے گھر کیوں گئی تھی؟ انکل کو شک تو ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ وہ بولی اور ہم ہی نے تم کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچانک ان کو منظر کے گھر چھاپا مارنے کا خیال آ گیا۔ تم کو کس نے بتایا؟ میں نے دیکھا تھا، اگر انکل صرف 5-10 منٹ بعد آتے تو ان کا چھاپا کامیاب رہتا۔ میں نے کہا میرا ارادہ ان سے ملنے کا تھا، تمہاری گاڑی میرے قریب سے گزر گئی، میں منظر کے گھر سے 50 قدم دور تھا لیکن اندھیرے میں تھا۔ کیا بتایا منظر نے؟ وہ کیا بتاتا، حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ رابعہ نے کہا کہنے لگا ایس پی صاحب بن کر آئے ہیں تو سرچ وارنٹ دکھائیے، ویسے آپ سکندر اور رابعہ کے انکل ہیں تو میرے بھی انکل ہی ہوئے، آپ کا گھر ہے شوق سے دیکھیے، میں ہر الماری اور صندوق بھی کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ محسن کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اس پر شک تو نہیں ہوا انکل کو؟ نہیں، وہ ایکٹر اچھا ہے۔ رابعہ ہنسی۔ اس نے ملزم کو آزاد کرنے کے بعد چیخ ماری تھی اور اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنے سر پر کپڑے دھونے کا ڈنڈا مار لیا تھا، خاصی قوت سے۔ سر میں گومڑ نکل آیا، ہم سب نیچے پہنچے تو وہ مکر کیے بے ہوش پڑا تھا۔ انکل پریشان بھی ہوئے اور پیشمان بھی کہ کس نالائق پر بھروسہ کیا، تفتیش خاک بھی نہیں کی، ملزم کو موقع دے دیا کہ مار کے بھاگ جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے باندھا ہی نہیں گیا تھا۔ محسن کے باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے حملہ کر دیا اور بھاگ گیا۔ محسن نے اتفاق کیا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ انکل نے کہا خدا کا شکر ہے چوٹ زیادہ نہیں آئی، سر کی چوٹ خطرناک بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ہنسی آئی، مجھے بھی اس کی طرف سے فکر ہے، قیدی کو میں لے گیا تھا مگر رابعہ فون آبزرویشن پر تو نہیں ہے، ساری گفتگو ٹیپ ہو جائے گی۔ ابھی تک تو نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ محسن نے معلوم کیا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ تمہارا فون نہ آ جائے۔ یہ بتاؤ تم خود کہاں ہو اور اس قیدی کو کہاں رکھا ہے تم نے؟ شام کو 6 بجے۔ میں نے کہا محسن کو ساتھ لا سکو تو لے آنا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تمام اسباب ضرورت گاڑی میں بھر کے اور اپنا لنچ ساتھ لے کر میں واپس قصرے جمشید پہنچا تو 10:30 بجے تھے۔ اب مجھے شام 5 بجے تک باہر نہیں جانا تھا، چنانچہ میں کار کو اندر لے گیا اور رقبی حصے میں کھڑا کر دیا۔ سوٹ کیس، تیل کا چولہا، برتن اور چائے بنانے کا سامان میں نے نیچے پہلے ہی کمرے میں ڈال دیا تھا۔ اپنے ساتھ میں صرف ایک دری، تکیہ اور جھاڑو اوپر لے گیا۔ قیدی کی حالت ابتر تھی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور منہ سے جاگ بہ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اپنا نام یاد آیا؟ میں نے کہا دوستوں کے نام یاد آئے؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ چلایا سب بتا دوں گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ سب پرانے حربے ہیں، تم کو دم لینے کی مہلت چاہیے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو سنبھلتے ہی تم اپنے الفاظ سے پھر جاؤ گے، تم بہادر آدمی ہو، آج تک پولیس تمہاری زبان نہیں کھلوا سکی۔ میں نے اس کا سر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا اور وہ مردہ ہو کے لٹکنے لگا۔ میں نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لیا۔ ہاں، میں نے جلتی ہوئی سگریٹ کو اس کی ناف پر رکھ دیا۔ کون تھے باقی 3 آدمی؟ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح بل بلایا۔ بتاتا ہوں۔ اس نے تڑپ کر اپنا پیٹ ملا جس پر زخم کا جلا ہوا سیاہ بدنما داغ نمایاں ہو گیا تھا۔ ایک کو جانتا ہوں میں، وہ مجھے لے گیا تھا، رحمت کباڑی۔ تمہاری یاداشت بہتر ہونے لگی ہے۔ میں نے ایک اور سگریٹ سلگا کے دوسرا کش لیا اور آگے بڑھایا۔ نہیں، وہ چلایا لیکن سگریٹ کا روشن حصہ اس کے سینے پر دائیں طرف چپک گیا تھا۔ کمرے میں گوشت جلنے کی ہلکی سی بو پھیلی اور اس نے دل خراش چیخ ماری۔ میں نے تیل کا چولہا روشن کیا اور اس کے عین نیچے رکھ دیا۔ کہاں رہتا ہے یہ رحمت کباڑی؟ میں نے اطمینان سے کہا اور تیسری سگریٹ چلائی اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کراتے ہوئے بولا۔ چولہے کی اٹھتی ہوئی حرارت اس کے سر کو گرم کرنے لگی تھی۔ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سگریٹ کو تیسری جگہ اس کے سینے پر بائیں طرف رکھ دیا۔ وہ اچھلا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا جسم سخت اذیت میں بل کھا رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور جھول رہا تھا۔ اس میں اب اتنی بھی جسمانی ہمت نہ رہی تھی کہ سر اٹھا کے ہاتھوں سے رسی تھام سکے اور بندر کی طرح سیدھا اس سے چپکا رہے۔ وہ اونچا ہونے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اور سر اٹھانے کی بے سود کوشش کرتا تھا۔ جب تک تم مجھے رحمت کباڑی کا پتہ نہیں بتاؤ گے تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا وہ خود آیا تھا میرے پاس اڈے پر، وہ کراتے ہوئے بولا۔ تپش اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کس کے اڈے پر؟ میں نے کہا اور چولہے کی بتیاں کچھ اور اونچی کر دی۔ شعلہ اور بلند ہو گیا۔
गामे माची के अड्डे पर सट्टा होता था वहां। अल्फाज उसके होंठों से टूट टूट कर निकल रहे थे। क्या काम था उसे, मैंने कहा। और चौथी सिगरेट का कच लिया, कहाँ ले गया था वो तुमको? मैं नहीं बता सकता, रात का वक्त था। उसके सर के अंदर अब बेजा तक गर्म होने लगा था। मैंने सिगरेट उसके नरखरे पर लगा दी। तुम इसी शहर के रहने वाले हो, रात को रात से नहीं पहचानते? वो चीख मार के तड़पा और साकत हो गया। मैंने रस्सी की गिरा दरवाजे से खोली और आहिस्ता आहिस्ता उसे नीचे उतार लिया। वो फर्श पर किसी बेजान लाश की तरह पड़ा रहा। मैं नीचे उतरा और अपना असबाबे जरूरत ऊपर ले आया। फर्श को झाड़ू से साफ करना कोई आसान काम नहीं था। मैंने सिर्फ एक कोने की सफाई पर कनात की और वहां दरी बिछा दी। सूटकेस दरी पर और बाकी सामान मैंने दरी के पास ही रख दिया। मेरा सूट तो पहली गारत हो चुका था। सुबह से मैंने मुंह तक नहीं धोया, रही से ही कसर अब पूरी हो गई और मैं गर्दो गुबार से भूत बन गया था। कपड़े बदलने से पहले जरूरी था कि कहीं से पानी का बंदोबस्त किया जाए। इतने बड़े कसरे जमशेद में ना जाने कितने बाथरूम थे, मगर सब के नलके खुश्क पड़े थे। मुझे उस माली और चौकीदार का ख्याल आया जो पहले से यहाँ रहता था। आखिर वो अपनी जरूरत कहाँ से पूरी करता था? हवेली के गिर्द फैले हुए कई एकड़ के जंगल नुमा बाग में कोई ट्यूबवेल या कुआं तो होगा। मेरी तलाश कामयाब रही। सर्वेंट क्वार्टर की एक मशकशुदा इमारत के एक गोशे में मुझे हैंडपंप नजर आ गया। मैंने उसके हैंडपंप को ऊपर नीचे किया। कुछ देर उसमें से आवाज निकलती रही, लेकिन ऊपर चढ़ने वाला पानी खुद अपनी मौजूदगी की खबर दे रहा था। मुझे हैंडल पर पहले से ज्यादा कुव्वत सर्फ करनी पड़ रही थी। बिलाकर पानी हैंडपंप में बोला और उसका शफाफ दारा उबल के बाहर गिरा। मैं इस दरियाफ्त पर इतना खुश था जितना अमेरिका मिलने पर कोलंबस खुश था। ऊपर आके मैंने अपने कैदी को देखा। वो उसी तरह बेसुध पड़ा था, ये देखने के लिए कि वो मकर तो नहीं कर रहा है। मैंने उसके तलवे को एक तिनके से सहलाया, मगर उसने जुम्बश न की। एक बर्तन और तोरिया लेकर मैं नीचे उतर गया। हैंडपंप दो नामुकम्मल दीवारों के गोशे में नस्ब था। तीसरी तरफ मलबे का ढेर था और चौथी समत में हवेली की फसील दूर होने के बावजूद पर्दा फराम कर रही थी। मैंने इत्मीनान से गुस्ल किया और तोरिया लपेट कर ऊपर पहुंचा तो मेरे एक हाथ में मैले कपड़ों का बंडल था और दूसरे हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन। सूटकेस में से कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर पहनने के बाद मैंने वक्त देखा तो दोपहर हो चुकी थी। मेरा कैदी कराने लगा, जिसका मतलब था कि अब वो होश में आ रहा है। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसने आंखें खोल दी। पानी, वो बोला। मैंने रस्सी को फिर खींचा और उसे ऊपर उठा लिया। वो ज्यादा ऊंची आवाज में कराने लगा। पानी नजर आया तुम्हें? मैंने कहा। नीचे देखो, इस पतीली में पानी है, ठंडा और मीठा। मैं रस्सी को जोर लगा के खींचने लगा। इस मर्तबा वो फर्श से 10 फुट ऊपर चला गया था और उसके पांव फानूस के ढांचे को छूने लगे थे। मैंने रस्सी को एकदम ढील दी। वो 4 फुट नीचे आया। उसके खल्क से खौफनाक चीख बुलंद हुई। उसे मौत सामने नजर आने लगी होगी और उसका ख्याल यही होगा कि एक लम्हे बाद वो 10 फुट की बुलंदी से सर के बल फर्श से टकराएगा। लेकिन मैंने रस्सी को फिर पकड़ लिया और उसे 6 फुट की बुलंदी पर लटका दिया। तुम्हारे बीवी बच्चे यकीनन नहीं होंगे, वरना तुम उनके लिए जिंदा जरूर रहते। मैंने कहा। खुदा के लिए रहम करो, मेरी लड़की, उसकी शादी होने वाली है। उसने हाथ जोड़कर मेरी बिन्नत समाजत शुरू की। अगले महीने उसकी माँ नहीं है। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मैंने सर हिलाया। अब रुखसती कौन करेगा? कहाँ रहते हो तुम? मैं अल्लाह बीबी पाक दामन में। वो नीम बेहोशी के आलम में बोला। मैंने उसे नीचे उतार दिया, उसे पीने के लिए पानी दिया और दीवार के सहारे बिठा दिया। तुम्हारी बेटी को रहमत कबाड़ी का पता मालूम है? मैंने कहा। नहीं, वो कुछ नहीं जानती। वो चिल्लाया। उसे तो मेरे बारे में भी नहीं मालूम कि मैं क्या करता हूँ, कितना खराब आदमी हूँ। महल्ले में कोई नहीं जानता। बेटी को बाप के बारे में मालूम होना चाहिए। मैंने कहा। क्यों ना उसे भी बुला ले यहाँ। वो दीवानावार मुझ पर लपका। तुम उसे कभी तलाश नहीं कर सकते। मैंने उसके एक मुक्का रसीद किया और वो वहीं जा गिरा जहाँ से उठा था। लोग कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। गामे माची के अड्डे पर लोग तुम्हें जानते होंगे। आज तक किसी को मैंने घर का पता नहीं बताया। वो सर उठा के बोला। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं मालूम। तुम्हारी सूरत तो बहुत से लोग पहचानते होंगे। मैंने कहा। शाम को एक फोटोग्राफर आएगा, कल तक तुम्हारी तस्वीर बन जाएगी। बेल्ला बीबी पाक दामन में कितनी गलियां हैं, कितनी दुकानें हैं। तुम्हारी तस्वीर देख के कोई ना कोई पुलिस को तुम्हारे घर जरूर ले जाएगा और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी बसलन इस जुर्म में कि तुम उससे जिस्म फरोशी कराते थे तो ये खबर नहीं। वो चिल्लाया। उसने कुछ नहीं किया। मेरे जुर्म की सजा उसे मत दो। रहमत कबाड़ी कहाँ मिलेगा? मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो हाँफने लगा। उसे मालूम ना हो कि मैंने गद्दारी की थी। पहले मुझे छोड़ देना, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर वो बेशक मुझे मार डालें, मुझे परवाह नहीं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने कहा। लेकिन ये मत बोलना कि तुमने चालाक बन के धोखा दिया मुझे या झूठ बोला तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल की तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं पहले तस्दीक करूंगा कि तुमने सच बोला है या नहीं। कोई गलत बात हुई तो कल इसी जगह तुम्हारी मुलाकात बेटी से होगी जो तुम्हें याद रहेगी, तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी को भी। उसकी कमजोर रग मेरे हाथ में आ गई थी। उसके बाद वो मुझे रहमत कबाड़ी का पता कैसे ना बताता।
اس نے ڈینگ ماری کہ پولیس اس کی زبان نہیں کھلوا سکی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ انسان کا جسم کتنا کمزور کلا ہے اور تشدد کے ذہنی اور جسمانی طریقے شطرنج کی چالوں کی طرح ہے، لاتعداد اور ایک سے ایک مؤثر قوت مدافعت کو مات دینے والا اور برداشت کی طاقت سے کہیں زیادہ۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو تشدد ایک فن ہے اور سائنس ہے جس میں بعض انسان کی بے رحم ذہانت ہی نہیں، ذہن کو تابع فرمان بنانے والی ادویات سے لے کر الیکٹرانک مشینوں تک سب کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کوئی ماہر فن نہیں تھا، مگر میرے مقابل ایک معمولی آدمی تھا، ایک ادنا درجے کا مجرم جس کی قوت ارادی بہت کم تھی، جو مجبور بھی تھا۔ خلاف توقع مجھے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے اسے کھانے کو دیا اور اس کے مانگنے پر سگریٹ بھی دی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اسے آزاد کر دیا اور ریوالور قریب رکھے دری پر نیم دراز رہا۔ اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ تمہاری حیثیت وعدہ معاف گواہ کی ہو گئی ہے، میں نے کہا، اس لیے میں تم سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ مایوسی سے بولا۔ اب تک دلاور کو پوری رپورٹ مل چکی ہوگی کہ میں پکڑا گیا ہوں، لیکن دلاور نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ تم قید سے فرار ہو گئے ہو، ورنہ ایس پی صاحب اب تک تم کو پولیس کے حوالے کر چکے ہوتے، تمہارے خلاف رپورٹ ہوتی تھانے میں۔ لیکن میں کیا بتاؤں گا کہ فرار ہونے کے بعد میں کہاں رہا، واپس کیوں نہیں پہنچا۔ وہ بہت نروس اور پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اس نے بیٹی کا نام کیوں لیا۔ اسی مجبوری کے باعث وہ اپنے ساتھیوں سے غداری کا مرتکب ہوا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ بیٹی سمیت اسی شہر سے چلا جائے۔ اگلے مہینے اسے بیٹی کو رخصت کرنا تھا اور وہ خوفزدہ تھا کہ اسے کتنی مہلت بھی ملے گی یا نہیں۔ تمہارے ساتھ ایک اور شخص تھا، میں نے کہا، اسی نے واپس جا کے بتایا ہوگا تمہارے بارے میں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ باہر موجود تھا، میں اس سے پہلی بار ملا تھا۔ پھر وہ کیا رپورٹ دے گا، میں نے کہا، اسے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ تم پکڑے گئے، فرار کا اسے علم نہیں ہوگا۔ تم کل شام تک اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، ممکن ہے دوپہر کو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھا، وہ بولا، وہ میرے زخم دیکھ لیں گے اور سب سمجھ جائیں گے کہ گرفتار کرنے والوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ میری کون مانے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ اور جب تم رحمت کباڑی کو پکڑو گے تو کیا وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ تم کو سب میں نے ہی بتایا ہے؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ یہ تمام عمر کے اعمال کا کفارہ تھا جو اسے اب ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ قدرت کی وہ سزا تھی جس سے فرار نہ تھا۔ وہ سب بھی قصوروار کہاں تھے جو اب تک مارے جا چکے تھے، مگر ان کی مجبوری کی نوعیت مختلف تھی۔ کچھ اپنی اصول پرستی کے باعث مجبور تھے، کچھ انسانیت کے رشتوں سے مجبور تھے۔ وزیر خان کو بھی کچھ مجبوری تھی کہ میرے سر پر نہ سیرا دیکھ سکا۔ شیلا کی رخصتی سے قبل اس کی ماں مر گئی۔ رابعہ بھی دلہن بنی مگر اس کی رخصتی نہ ہو سکی۔ سب کی مجبوریاں ان کی خواہشات کے سامنے دیوار بن گئی۔ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ تقدیر کے سوا آدمی کے خر المیے کا الزام کسے دیا جا سکتا ہے؟ قصوروار میں نہیں تھا۔ میں تو یہ نہیں جانتا تھا کہ بیٹی کی ڈولی اٹھنے سے پہلے باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ قصوروار وہ خود بھی نہیں تھا، جسے معلوم نہ تھا کہ اس مشن میں ناکامی کا انجام یہ ہوگا۔ قصوروار اس کی بیٹی بھی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے دلاور تمہیں کچھ مہلت دے دے، میں نے ہمدردی سے کہا، اور تم بیٹی کو رخصت کر سکو۔ لیکن وہ ساکت و سامت بیٹھا رہا، اس شخص کی طرح جسے سزائے موت دی جا چکی ہو اور جس کی رحم کی آخری اپیل بھی مسترد ہو چکی ہو۔ اس کے دامن میں امید کی ایک بھی کرن نہ تھی۔ میں نے اسے ساتھ والے کمرے میں منتقل کیا اور اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر رسی کا دوسرا کنارہ بیچ کے دروازے سے یوں گزارا کہ دونوں پٹ ایک بل سے مل گئے۔ باقی رسی میں نے ایک تختے کے اوپر باندھ دی۔ پھندا بہت ڈھیلا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، مگر میرے پاؤں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اگر میرا قیدی زور لگاتا اور دروازہ کھینچ کر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو رسی کا دباؤ پڑتا اور ٹانگ کھینچی جاتی تو میں فوراً اٹھ بیٹھتا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور اگر خود نہیں سو سکتا تو مجھے سونے دے۔ میں ٹھیک 5 بجے اٹھا۔ کسی الارم کے بغیر وقت پر جاگنا میرے لیے کبھی مشکل نہ تھا۔ ہر شخص تھوڑی سی قوت ارادی سے کام لے کر ذہن کو یہ تربیت دے سکتا ہے، وہ جس وقت چاہے اٹھ جائے، اور بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے اٹھنے کا وقت طے کر لیتے ہیں۔ ان کا لاشعور ٹھیک وقت پر شعور کو بیدار کر دیتا ہے۔ مجھے 6 بجے قبرستان میاں بیر صاحب کے دروازے پر پہنچنا تھا اور وہاں تک کم سے کم آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے اپنا لباس بدل کے ASI کی پوری وردی پہنی، اپنے قیدی کو اس طرح باندھا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رسی کو فرش پر گھسیٹتا جا رہا ہے۔ اگر اسے زیادہ مہلت ملتی تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے دور کے گوشے میں لالٹین روشن کی اور اسے کوئی بات کیے بغیر کار لے کر نکل آیا۔ کار کو میں نے قبرستان کے سامنے درم پورے کی گلی میں روکا۔ رومال سے ہر وہ جگہ صاف کی جہاں مجھے اپنے فنگر پرنٹ کی موجودگی کا شبہ ہو۔ پھر میں نے کار کے گلوز کمپارٹمنٹ میں سے ایک بال پوائنٹ قلم اور کاغذ کا ایک پردہ نکالا اور اس پر لکھا، محترم، 12 گھنٹے تک اپنی کار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا شکریہ۔
آپ کو ہمدردی کا یہ جذبہ بہت مہنگا پڑا۔ غالباً آئندہ آپ کسی مستحق کو بھی لفٹ نہیں دیں گے۔ آپ کی پریشانی اور زحمت کے لیے معذرت۔ افسوس یہ ہے کہ احتیاط کے باوجود کار کا پچھلا حصہ معمولی سی رگڑ سے خراب ہو گیا۔ امید ہے 500 روپے میں آپ اس کو بہترین ڈینٹ پینٹ کرا لیں گے اور یہ نقص بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی کاغذ میں 100 کے 5 نوٹ لپیٹ کر میں چابیاں بھی گلوز کمپارٹمنٹ میں ڈال دی اور کار سے اتر کر گلی سے سڑک پر آ گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے سمجھانے کے باوجود اس شخص نے پولیس کو رپورٹ نہ دے دی ہو اور اب پولیس سادے کپڑوں میں میری منتظر ہو۔ عقل مند آدمی ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن اس نے میری بات کو قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا۔ شاید اسے ڈر ہوگا کہ کار ڈکیتی یا اغوا کی واردات میں استعمال ہوئی اور اس نے رپورٹ بھی نہ لکھوائی تو وہ تفتیش کے لمبے چکر میں پھنس جائے گا۔ پولیس اسے مظلوم نہیں، مجرموں کا ساتھی فرض کرے گی۔ نتیجہ یہ کہ وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا بے چینی سے انفینٹری روڈ پر دونوں طرف دیکھ رہا تھا، فورٹریس اسٹیڈیم کی طرف سے آنے والی سڑک کو بھی اور دھرم پورے کے پل کی جانب بھی۔ بے حد عقلمند اور مستعد پولیس والے وردی سمیت اس کے آس پاس موجود تھے۔ ان کی کھوپڑی میں یہ آیا ہی نہیں تھا کہ میں تیسری سم سے بھی آ سکتا ہوں، یعنی سامنے کسی بھی گلی سے۔ رابعہ کی سرخ فاکس ویگن بہت دور سے دوسری کاروں کے درمیان موجود تھی۔ دوسری کاروں والے فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے اور جمعرات ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ میں اطمینان سے سڑک کے دوسرے کنارے پر چلتا رہا، پھر سڑک عبور کر گیا۔ پولیس کی نفری نے مجھے بالکل قابل توجہ نہیں سمجھا اور میں اچانک رابعہ اور محسن کے سامنے جا پہنچا۔ محسن خان آگے والی سیٹ خالی رکھنے کے لیے پیچھے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن میں ان کے اظہار حیرت سے پہلے دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا جال سازی ہے؟ محسن نے کہا۔ تو آدمی ہے کہ تھانے دار؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، 98% پانی کا، اور پانی اس برتن کے سانچے میں ڈل جاتا ہے اس میں رکھا جائے۔ میں نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا۔ حالات کا یہی تقاضا تھا اور آئندہ بھی مجھے اپنا حلیہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ میں سکندر بخت بن کے نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ ایسے کتنی بار اپنا حلیہ بدلو گے؟ رابعہ نے کہا۔ اور کب تک چھپ چھپ کے رہو گے؟ اس کا جواب وقت دے گا، میں نے کہا۔ ابھی تو یہاں سے نکلو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے۔ روانگی سے قبل میں نے رابعہ سے قلم لے کر ایک چٹ پر لکھا، آپ کی کار سامنے گلی میں کھڑی ہے، اور قریب سے گزرنے والے ایک بچے کو بلایا۔ یہ ان کو دے دو بیٹے، میں نے کہا، وہ جو پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات محسن نے کہی ہوتی تو بچہ بھاگ جاتا، لیکن وہ میری وردی دیکھ کر ڈر گیا۔ رابعہ نے گاڑی نکالی تو میں نے دیکھا کہ بچہ وہ چٹ کار کے مالک کو دے رہا ہے۔ فاکس ویگن ان کی بھاگ دوڑ سے قبل ہی اتنی دور جا چکی تھی کہ اس کا نمبر کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بالغ سے زیادہ پولیس کو حیرانی ہوگی کہ وہ کون ذہین پولیس افیسر تھا جو سامنے نہیں آیا اور کار کا سراغ لگا کے کامیابی کا اعزاز انہیں بخش گیا۔ رابعہ نے گاڑی کو گلبرگ کی طرف موڑ دیا۔ گلبرگ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں نے انہیں دن بھر کی رودا سنائی اور ان سے رضوی صاحب کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کا خلاصہ سنا۔ جانتے بوجھتے میں نے رابعہ کو صرف اتنا بتایا کہ آج کی رات میں اور محسن رحمت کباڑی کا پتہ لگانے جائیں گے۔ اگر میں اس کو اپنے حقیقی عزائم سے آگاہ کر دیتا تو وہ مجھے کچھ بھی نہ کرنے دیتی، نہ ایک وکیل کی حیثیت سے، نہ اس عورت کی حیثیت سے جسے محبت بزدل بنا دیتی ہے۔ پھر محسن سگریٹ لینے چلا گیا۔ قصر جمشید کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، رابعہ نے کہا، ایک طرح سے دشمن کی سرزمین ہے۔ ہاں لیکن دشمن وہاں سے کوچ کر گیا ہے، میں نے کہا، اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے ایجنٹ ہیں تو انہیں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ میں انہی کے علاقے میں خیمہ زن ہوں؟ اور تم ان بھوتوں، چمگادڑوں اور الوؤں کے ساتھ کب تک رہو گے جہاں بجلی تک نہیں ہے؟ رابعہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ خوف نہیں آئے گا تمہیں اتنے بڑے ویرانے کی تنہائی میں؟ نہیں، میرے ساتھ ایک تو یہ ہوگا، میں نے جیب کے اوپر نظر آنے والے ریوالور کو تھپک کر کہا، دوسرے تمہارا تصور ہوگا، خوف کی گنجائش پھر کہاں ہوگی؟ لیکن میرے اس مذاق پر بھی وہ مسکرائی تک نہ۔ تصور میں وہ مجھے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تاریک کمرے میں ابابیلوں اور چمگادڑوں کے شور میں، گھونسلوں سے گرنے والے تنکوں کی بارش میں اور غلادت میں دری پر سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جو ایک میل اونر 4 سال برطانیہ میں تعلیم حاصل کر کے لوٹنے والا، ناز و نام اور عیش و عشرت کی زندگی کا پروردہ تھا، زمین کی پسیوں پر آسمان نے خم کو دے مارا۔ میں اب قاتل تھا اور مفرور مجرم، اور میری فرد جرم طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں زمانے کی نظر سے، پولیس کی نظر سے اور ہر سم جال لے کر پھرنے والے شکاریوں سے چھپنے پر مجبور تھا، اور وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔